اچھا یہاں پہ ایک بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کی فکر شاید اس کو بڑھاوا بھی دیا جا رہا ہے کہ عرفان بھائی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ یوٹیوب پہ آپ کلک کریے یہ لکھ کر کے سب سامنے آ جائے گا، کون برا تھا کون بھلا تھا، کس نے حضرت علیہ السلام کے ساتھ یہ ایسا کیا، کس نے ویسا کیا. لہٰذا آپ اپنی مجلسوں میں اپنے پروگرامز وغیرہ میں زیادہ مصلحت پسندی اور چھپ چھپا کے اور دب دبا کر کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو سب کو معلوم ہے، سب بولو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا نہیں، ایسا ہی تو ہے، سوشل میڈیا پہ ہر چیز موجود ہے. سوشل میڈیا پہ موجود ہونا الگ بات ہے جی، ہمارا اس کو بڑھاوا دینا الگ بات ہے. حق کیا ہے؟ جو سوشل برا ہے میڈیا اس کو پر برا ہونا- بولنا کیا غلط ہے؟ نہیں، برے کو تو برا بولنا غلط نہیں ہے، ہاں، لیکن طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے، اچھا جگہ صحیح ہونا چاہیے. کسی نے نہیں کہا کہ آپ برے کو اچھا کہیے، اچھے کو برا کہیے، نہیں. لیکن ہم، دیکھیے کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے. اصول پامال نہیں ہونا چاہیے. آپس میں لوگوں کو جوڑنا یہ پہلا اصل ہے کربلا. یہاں پہ یہ بات بھی کہہ دوں تو شاید اچھا ہوگا کہ ولادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ آتا ہے وہ اس میں ہم بڑے حسین ڈے پروگرام کرتے ہیں اور اس میں ہر مذہب کے لوگوں کو بلاتے ہیں. مگر پتہ نہیں کیوں ہم نے یہ میں نے محسوس کیا کہ 2 مہینہ 8 دن آتا ہے تو بہت سے لوگ ایسی بات پڑھتے ہیں کہ وہ جتنے آنے والے تھے سب اپنے آپ چلے جاتے ہیں کہ بھائی جانے ضرورت کیا ہے، یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے. کہ آپ جب تک ان کو بلائیں گے نہیں اپنی بتائیں گے کیسے؟ آپ کو بہت ہی سہولت سے بہت ہی صحیح طریقے سے اپنی بات کو پیش کرنا ہے صحیح. تاکہ سامنے والا کم سے کم آپ کی بات کو سنے. جب وہ سنے گا تب تو غور کرے گا. اختلاف سے مسائل حل ہونے والے نہیں. اگر آپ جذباتی ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا آنے والا ہے؟ ابھی پھر دیکھیے، پھر وہ پرانی کڑیاں آپس میں جوڑ دوں. جذبات پہ چلنا یا عقل پہ چلنا ہے؟ عقل پہ. عقل کیا کہتی ہے؟ اپنی بات کو بتاؤ یا نہیں. یا آج تو ہمیں آج کی دنیا سے بھی طریقہ کار یہی ہو چکا ہے نا کہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچایا جا سکتا ہے. وہ طریقہ اپناتے ہیں. طریقہ اپناتے ہیں. جی. دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم محدود ہو جائیں، ہم کٹ جائیں. آزاداری کہتی ہے تم دوسروں سے جڑ جاؤ اور دوسروں کو جوڑو، بلاؤ. دوسروں کو جوڑو. دشمن یہ نہیں چاہتا. اور ہم کہیں یہیں پہ غلطی کار کے شکار ہو جاتے ہیں. جو نتیجے آزاداری لینا چاہیے لوگوں کا آپس میں اتحاد وہ حاصل نہیں ہوتا. یہ بھی تو شور ہے. پہلے آپ لوگ اپنے میں ہی اتحاد کر لیجئے، دوسروں کی باتیں چھوڑیے. اگر ایک شہر میں آگ لگی ہے جی، اور میں اپنے گھر کی آگ نہیں بجھا پا رہا ہوں، اس کا مطلب کسی کے گھر کی نہ بجھاؤں. جو اپنے نہیں بجھا پا تو دوسروں کو کیا بجھاؤ گا؟ ایک یہ ضروری نہیں بھائی، ہو سکتا ہے یہاں میری رسائی نہ ہو وہاں میری رسائی ہے. ہو سکتا ہے یہاں میری بات نہ سنی جا رہی ہو وہاں میری بات سنی جا رہی ہو. آپ ایک جگہ کام نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام کرنا ہی چھوڑ دیجیے. جہاں کر سکتے ہیں وہاں کیجیے. وہاں کریے. بھائی اگر ہمارے فرش اعضاء پہ آنے والوں کو یہ یقین ہو کہ پڑھنے والا پیغام دے گا تو اپنے ایک دوست کو لے آئے گا بڑے سکون کے ساتھ. ہاں صحیح بات. اب اس کے بعد اس کی ذمہ داری کہ دوبارہ آتا یا نہیں آتا. لیکن اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، ادھر سے ایک بالکل ہی غلط پیغام آ ایک گیا، تیر آیا لگ گیا اس کو، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ گڑبڑ ہو گیا معاملہ، یہ مسئلہ سدھرا یا مسئلہ الجھا؟ تو پھر لہٰذا کربلا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم سب کو جوڑ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دیجیے تاکہ اس بات سے اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی. کیا ہمیشہ کبھی کبھی کہ اہل بیت کے چاہنے والے جنہیں برا سمجھتے ہیں، اہل بیت نے ان کے ساتھ مہربانی کی خالی اس لیے کہ ماحول خراب نہ ہونے پائے، یہ کبھی کبھی ہوا ہے مصلحت پسندی؟ ہمیشہ ہوا ہے. ہمیشہ ہوا ہے. ہمیشہ انہوں نے کیا ایسا؟ جی. آپ یہ بتائیے 260 سالہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، جی بلکہ 273 سالہ. جی. یہ غیبت صغرا جو شروع ہوئی ہے سن 260 میں شروع ہوئی. ہاں 13 سال اور لے لیجیے. جی. چلیے آپ یہ کہیں گے مثلا کہ اس وقت جو ہے وہ شیعہ سنی یہ سب نہیں تھا. 250 سالہ تاریخ تو ہے ہمارے سامنے. اس 250 سالہ تاریخ میں یہ بتائیے کہ اہل بیت علیہ السلام کن کے درمیان رہے؟ دشمنوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان. ان لوگوں کے ساتھ رہے جو ان کو امام مانتے تھے یا ان لوگوں کے ساتھ رہے جن کو امام نہیں مانتے تھے؟ بڑی تعداد ان کے جو ان کو نہیں مانتے تھے، اکثر دیکھا گیا. کون سا اختلاف ہوا؟ نہیں ہونے دیا. کون سا اختلاف ہوا بتائیے؟ اس مسئلے کو لے کے کون سا اختلاف ہوا؟ شاید ہم اسی مسئلے کو لے کے کر لیتے ہیں کبھی کبھی. لوگوں نے نہیں کیا. کربلا میں یہ مسئلہ تھا، بات تو ہے. کیونکہ ہم اس کو نہیں سنبھال پائے لہٰذا آج ہمارے اوپر تہمت لگ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس مسئلے کو نہیں سنبھالا، ہم آگے اس پیغام کو عام نہیں کر پائے. صحیح. کیونکہ ہم اس اتحاد کے پلیٹ فارم کو صحیح سے استعمال نہیں کر پائے. یہ ایک اہم نتیجہ ہے کہ جو ہمیں لینا ہے، اور ہم نے اپنی آزاداری کو محدود نہیں کرنا ہے. سب کو اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور بہتر سے بہتر پیغام لوگوں تک پہنچے.